Munksarappagram sorry. Munksarappa sorry. Munksarappa sorry. Program. Another one that long off back. Next the match. تو پوری دنیا میں ریسزم کے خلاف بات کرنے والے، اسلاموفوبیا کے خلاف دن مقرر کروانے والے، عمران خان کی تعریفیں کرنے والے کہ وہاں پہ اسلاموفوبیا کی بات کر کے آیا ہے، اپنے رائٹس مانگنے والے، یو کے اندر اپنی حکومتیں مانگنے والے، امریکہ کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پھیلانے والے اور اینٹی امریکہ ریلیاں نکالنے والے پاکستانی اس وقت پورے ملک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام افغان چنے بھوننے والے اور لوور بینگز ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں ایک افغانو فوبیا کی ویو چلی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر ٹویٹر پہ آپ کو ٹاپ ٹرینڈ اس وقت ملے گا نمک حرام، ٹھیک ہے؟ اور بڑے بڑے بلاگر، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے سوشل ایکٹیوسٹ اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی کل کا میچ پاکستان نے افغانستان سے جیتا ہے تو سب کا اندر کا فوبیا اور سینس آف فیک سپیریورٹی باہر آ گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے ہم تم سے بہتر ہیں سوائے افغانستان کے، ٹھیک ہے؟ دیٹس یور پرائڈ، سو دیٹس وائی یو ہیو ٹو ٹیل دیم ہاؤ گریٹ یو آر ایز اے نیشن۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات آپ سب کہیں گے وہاں جو کرسیاں ماری ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل غلط کیا ہے، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ میں صرف اپنی قوم کے رویے کو ڈسکس کرتا ہوں ہمیشہ، آپ کو بھی معلوم ہے اگر آپ پہلے سے سنتے ہیں تو۔ سو آئی ول اونلی ڈسکس دا نیشنل پاکستانی سائیکالوجی اگینسٹ دی افغان ریفیوجیز، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ آپ اس پہ اٹیک کر دیں، تو سب مل کے یہ باور کروا رہے ہیں تقریباً 12-13 لاکھ جو افغان باشندے پاکستان میں بسے ہوئے ہیں ریفیوجیز، ان کو کہ تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے اور تم سب کے سب چنے بھوننے، بوٹ پالش کرنے آتے ہو، ہم نے تمہیں نوکریاں دی ہیں، ہم تمہیں روزگار بھی دیتے ہیں، ہم تمہیں پالتے ہیں، تمہاری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے کرکٹر کے سامنے بھی تم سلیج کر سکو۔ حالانکہ کھیل کے میدان کے اوپر لاکھوں ایسے واقعات ہیومن ہسٹری میں سامنے آئے ہیں جب ایسا بھی ہو چکا ہے کہ پلیئرز جا کے شائقین کو، اسپیکٹیٹرز کو مارنا شروع ہو گئے، دوسرے ٹیم کے پلیئرز کو۔ اتنا وائلنس ہوتا ہے فٹ بال کے اندر، NBA کے اندر، NFL کے اندر۔ آپ کو 2004 کا اگر انسیڈنٹ میں کوٹ کروں تو NBA میں جو لڑائی ہوئی تھی وہاں پر، وہ لوکل میچ تھا اس کا، تو تقریباً 9 NBA کے پلیئرز جا کے سٹینڈز میں مار کے آئے تھے لوگوں کو، 2 گھنٹے تک لڑائی چلی تھی، اور بعد میں تقریباً 150 گیمز کے لیے ان کو بین کر دیا گیا تھا۔ فٹ بال میں اتنا وائلنس ہوتا ہے کہ بلڈ شیڈ ہو جاتا ہے، سر پھاڑ دیے جاتے ہیں پچ کے اوپر۔ تو پوری دنیا میں سپورٹس کا یہ کہنا کہ وہاں پر بالکل بھی ایموشنز ہائی نہیں ہوتے، ایک بندے کا، ایک فاسٹ بالر کا بلڈ پریشر ہی جو ہے نا وہ 160 کراس کر گیا ہوتا ہے جب وہ بھاگ کے آ کے بال کرتا ہے، اور وہاں پر سلیجنگ 1000 مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے BBL کے اندر جب شین وان زندہ تھا تو اس نے مارلن سیمیولز کی شرٹ پکڑ کے کھینچ دی تھی یہاں سے، اور کہا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے، دفعہ ہو، یہ میرا ملک ہے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اب آپ کو ایکسپلین یہ کرنا ہے کہ افغانستان کے شائقین کا، جنہوں نے کرسیاں اٹھا کے ماری ہیں پاکستانیوں کو، ان کے ہیٹریڈ کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ سمجھنا نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کے اندر افغان فوبیا کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایسا تو ہوا ہی نہیں کہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ چنے بھوننے والے، مکئی بھوننے والے ہیں، تو ایک لوکل فیملی کا اس میچ پہ ری ایکشن کیا ہے؟ ذرا پہلے یہ دیکھیے۔ یہ اوقات بھول جاتے، اپنی بدتمیزی کر رہے ہیں آصف علی سے، مکئی والے، بھٹے والے، مکئی والے، چنے، کالے چنے، مار اس کو، صحیح کرا، بالکل صحیح کرا، سالے نمک حرام، صحیح کرا، پکڑ کے مار اس کو، پکڑ کے کتے کا بچہ، مار دیتے، سالہ منحوس، اللہ پاک کو غرور پسند، بھرا کو یاد ہے بغیرت، کر تو دیکھا آپ نے، مکئی بھوننے والے اور چنے بھوننے والے، انہوں نے بدتمیزی کی ہے، ان کی اوقات ان کو یاد دلوانی ہے۔ یہ ایک کامن پاکستانی کی پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے؟ قالین بیچنے والے، جوتے پالش ان سے کروا لو، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں معلوم کہ تقریباً 10,000 افغان جو طالب علم ہیں وہ اس وقت پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ بھی رہے ہیں، PhD ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ پروفیشنلز بھی ہوں گے، لیکن آپ نے سب کو کیا کہا؟ مکئی بھوننے والا، وہ بھی ان کو جن کو فارمل ایجوکیشن مل ہی نہیں سکی۔ آپ کے اپنے تقریباً 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر مکئیاں بھون رہا ہے پنجاب کے اندر، دیگر صوبوں کے اندر، تو وہ آپ کو پروفائلنگ وہاں نظر نہیں آتی، ان کو سکولوں میں نہیں ڈالنا، لیکن جو جنگ سے بچنے کے لیے بارڈر کراس کر کے آئے تھے وہ سارے مکئی بھوننے والے ہیں۔ اور یہ صرف عام پاکستانی کی مینٹالٹی نہیں ہے،
ایک بہت بڑے اسپیڈ سٹار، وہ کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں آپ۔ ایک پٹھان نے دوسرے پٹھان کو پھینٹی لگا دی، لیکن یہ بدتمیزی برداشت نہیں ہوگی تو اسی لیے اللہ نے آپ کو سزا دی۔ مجھے بہت غصہ ہے اس چیز کا، ہم لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، ریفیوج ایز اے رکھ کے آپ کو۔ تو جناب فرماتے ہیں کہ بدتمیزی نہیں چلے گی، میرا اس وقت خون کھول رہا ہے اور ہم نے آپ کو شیلٹر دیا اور ہم نے آپ کو ریفیوج دیا، اس کے بعد بدتمیزی کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ تو بدتمیزی پہ لیکچر کون دے رہا ہے؟ شعیب اختر، جس نے دنیا میں کسی کرکٹر کو بغیر گالی نکالے 2 اوور نہیں کروایا آج تک، ٹھیک ہے، جس نے اپنے ہی پلیئر کو نیٹس میں ٹانگ پہ بیٹ مار کے انجرڈ کر دیا تھا، وہ سکھا رہا ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی۔ اب یہ ایک سائیکی ہے، یہ سائیکی یہ ہے کہ تم ہمارا 5واں پروونس ہو، تمہاری اوقات کیسی ہوئی کہ تم اٹھ کے سلیجنگ کرو ہمارے کھلاڑی کے ساتھ، اور اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی تھی پاکستان کی کہ ہم ان کیس جو پیرانویا ہے ہمارا، جو سارے کے سارے ملک کو ایک پیرانوائڈ کیا گیا ہے تقریباً 60 سال لگا کے کہ کسی بھی وقت بھارت حملہ کر کے سب لے جائے گا آپ سے، تو اس پیرانویا کے شکار ہونے کے بعد ایک ایز اے ریئیکشن ایک پالیسی بنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہ اگر ہندوستان نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا تو ہماری جو ساری پاور ہے ہم نہ اپنی فورسز کو افغانستان لے جائیں گے، کیونکہ وہ 5th پروونس ہوگا تو پھر وہاں سے ری گروپ ہو کے دوبارہ اٹیک کریں گے۔ یہ ڈیلوژنل پالیسی یہ جو بنائی تھی آپ نے، اس کی وجہ سے وہاں مداخلتیں کیں، ٹھیک ہے، ملا عمر وہاں پہ انسٹال کروائے، فال آف کابل کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کروایا، اور آج تک آپ وہاں بتاتے ہیں کہ وہاں جو رجیم آ رہی ہے وہ اچھی ہے یا نہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں افغان باشندوں نے، افغانستان کے لوگوں نے، اسی لیے طالبان کا اب رول آ گیا۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ہی ساری افغان خواتین کو مل کے گھروں میں بند کر دیا کہ اسکول نہیں جانا، توڑ لو غلامی کی زنجیریں اب۔ تو آپ نے ہمیشہ سے ان کی رائے جانے بغیر اپنے فیصلے ان پہ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور یہ وہ زہر ہے جو اب کاٹنا پڑے گا آپ کو، وہی زہر جو دیگر نیبرز کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ تو اگر آپ ایک لمبی تاریخ یہ دیکھیں، اب آپ کہیں گے امریکہ نے اور قوموں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے، امریکہ سے وہ اوینج کر سکتے ہیں کسی چیز کو، یا امریکہ بارڈرنگ کنٹری ہے ان کا؟ نہیں ہے۔ آپ کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ وہ بھارت سے بات کر رہے تھے، بھائی انڈیپینڈنٹ نیشن ہے، فارن پالیسی تم بنا کے دو گے ان کو؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں افغانستان کی فارن پالیسی ڈیسائیڈ کرنے والے؟ اس پہ بھی اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ خود چین سے باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ 10 لاکھ بندہ انہوں نے کیمپوں کے اندر مسلمانوں کو باندھ کے مارنا شروع کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہزاروں میل دور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس پہ کنڈمنیشن اور جو ہے نا وہ چھاتیاں پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہاں دھماکے ہوتے ہیں خبر بھی نہیں چلتی کہیں پہ۔ تو یہ ایک مینٹالٹی تھی ہمیشہ سے کہ یہ سب سروینٹ ہے ہمارے۔ اب وہاں پر مداخلتیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ریفیوجیز یہاں پر آتے ہیں، اور کہاں پہ آئیں گے؟ آپ نے ان کی انڈرسٹینڈنگ کبھی لی ہے نیشنلزم کی؟ ڈیورنڈ لائن کو کسی ایک افغان لیڈر نے آج تک ایکسیپٹ کیا؟ ایون طالبان بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، جو آپ کو بہت پسند ہیں، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ افغان کنگ اور مور ٹائم ڈیورنٹ کے درمیان ہوا تھا برٹش گورنمنٹ کے انڈر، ہم نہیں مانتے اس کو، ہماری رائے شامل ہی نہیں تھی اس کے اندر۔ تو وہ گریونسز کس نے سالو کرنے تھے؟ کیا کبھی سالو آپ نے اس کو؟ کسی کا رشتہ دار وہاں ہے، کسی کا یہاں ہے، آپ کو نظر نہیں آتی یہ چیز۔ تو جب وہ سولیڈارٹی شو کرتے ہیں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان افغانستان کے میچ میں افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں، آئی ریسپیکٹ دیم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دیم جنگوئسٹک نیشنلز، کہ وہ کہیں کہ میں یہاں رہتا ہوں تو میری ساری زندگی جو ہے نا میں یہیں مر کھپ جاؤں گا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ریفیوجیز کو پناہ دی تو اس کے بدلے میں آپ نے لاکھوں ڈالر بھی تو لیے ہیں اتنا عرصہ، یا صرف اور صرف یہ فری میں سروس دیتے رہے ہیں آپ؟ تقریباً $100 ملین آپ کو 2015 سے 20 کے درمیان میں ملا، اور آپ کو اس کے بعد 2020 کے اندر یورپی یونین نے بھی 21 ملین یوروز کی ایڈ دی ہے۔ 1980 سے یہ ایڈ ملنا شروع ہوئی تھی آپ کو، 1980 کی دہائی میں یہ ایڈ ملنا شروع ہوئی تھی آپ کو، وہ لیتے گئے آپ، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ میں بے شک مانتا ہوں کہ ہماری اکانومی کے اوپر پریشر آیا ہے ریفیوجی انفلکس کی بیسس کے اوپر، لیکن آپ ان کو ایسے ڈس انفرنچائز کر دیں کہ تم سارے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ابھی ریسنٹلی سندھ کے اندر کیا ہوا ہے، جہاں پر وہ ایک معاملہ یہ ہوا کہ فائرنگ ہو گئی ہوٹل کے اوپر، ایک بندہ مر گیا، تو اس کے بعد کیمپین چل گئی کہ جتنے بھی افغان ہیں نکال دو ان کو سب، گو بیک ٹو یور کنٹری۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کہا تھا گو بیک ٹو یور کنٹری تو تمہارا خون کھولنا شروع ہو گیا تھا، سب نے کہا یہ ریسسٹ آدمی ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ کوئی یورپ میں اسلاموفوبیا کی بات کرے تو پروٹسٹ کرتے ہو، اپنے ملک میں کوئی باہر سے آ کے 40 سال سے بیٹھا ہوا ہے،
1979 سے افغان سیٹلرز یہاں آ رہے ہیں وار کی وجہ سے، 40 سال تک تم انہیں قومی شناخت نہیں دے رہے تو کیا کریں پھر؟ آپ تو باہر جاتے ہیں، 5 سال میں پی آر مل جاتا ہے آپ کو، وہاں کے سٹیزن بن جاتے ہیں، شادی بھی کر لیتے ہیں، گھر بھی بنا لیتے ہیں، کاروبار بھی آپ کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو آپ کا سٹیزن شپ کا لا کیا ہے یہ بتائیں آپ؟ پاکستانی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے کتنے سال رہنا پڑتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ یہ اس طرح کے لاز آپ نے بنائے نہیں جو انکلوزیو ہوں۔ ان کی تیسری نسل یہاں پہ بڑی ہو چکی ہے، ابھی تک یہی چل رہا ہے، گو بیک ٹو یور کنٹری۔ UNHCR کی میسو ایڈ کی بیسس پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے آئے ہیں، اور کہا انہیں کیا جا رہا ہے، نمک حرام، ٹھیک ہے۔ اور ایک آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ پاکستانی اسٹیٹ نے ان کے خلاف کیا تو وہ عام لوگوں سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں، وہ عام لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو بھائی سپورٹنگ پیشن ہے، اس کے پیچھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیشنلزم کا ہیٹرڈ بھی انوالوڈ ہو۔ 1000 دفعہ سٹیڈیمز میں فرینڈلی قومیں لڑ پڑتی ہیں۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جو رائیولری ہے وہ اتنی میسو ہے کرکٹ کے اندر، اور بہت سی رائیولریز رہی ہیں اس طرح کی۔ ایشز میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنا سلج کرتے ہیں۔ مچل جانسن کی آپ نے گالیاں دیکھی ہوں گی ایشز کے اندر، آسٹریلیا نے تو کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں کر دیا تھا۔ تو یہی وہ بات ہے کہ یہ رائیولریز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ ٹارگٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیشنلٹی کی پرسیپشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اور مجھے کہیں اسرائیلی سٹیزن مل جائے تو ہم تو اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ بہت سے سپورٹس کمپٹیشنز کے اندر کوئی اسرائیلی سپورٹس پرسن آ جائے، آپ پارٹ نہیں لیتے، بائیکاٹ کر دیتے ہیں اس کا۔ کیا اس نے فلسطینیوں کو مارا ہے یا اس کی اسٹیٹ نے مارا ہے؟ تو یہ نیشنل ہیٹریڈ جو ہوتا ہے نا، یہ پورٹرے کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چھوڑنا پڑے گا کہ کوئی جو ہے نا وہ اس کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں، یا پھر وہاں رجیم کون سی آنی چاہیے، وہاں کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے وہاں پہ آج گلی محلوں میں آپ کے اداروں کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے پیٹرنائز کیا ان کو، کانڈیسینڈنگ بیہیویئر ہے آپ کا۔ آپ انہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ جاہل ہو، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں افغانستان کو ایز اے سوورن نیشن دیکھنا چاہیے۔ اگر ان کی رائیولریز بھی ہیں تو اس کی بھی ریزن تلاش کرنی چاہیے، اور کسی کو، پوری قوم کو، پوری نسل کو گالی دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی کروڑوں کی تعداد میں یورپ میں، امریکہ میں، UK میں اور دیگر کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہوم کنٹری پہ آپ کا یہ رویہ ہے تو آپ بھی باہر یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اسلاموفوبیا کا ماتم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنے ملکوں میں مائنورٹیز کے ساتھ، باہر سے آنے والے سیٹلرز کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اونلی دین یو ڈیزرو گڈ ٹریٹمنٹ اوورسیز۔ ادروائز یہ جسٹیفائڈ ہے کہ آپ کے خلاف وہاں پہ ریسزم ہو، اگر آپ یہاں کر رہے ہیں تو ریسزم اپنے لیے بہت برا لگتا ہے، لوگوں کے لیے کرتے ہوئے برا نہیں لگتا آپ کو۔ اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا، اس تھنکنگ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ دے آر اے سوورن نیشن، دے آر فری ٹو ڈیسائڈ فار دیم سیلوز، اور وہ کرکٹ ٹیم ہے یا کوئی بھی چیز ہے، دے ہیو دیئر اون ایکسپریشن۔ صرف یہ کہنا کہ تم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیے، ڈیلوژنل تھنکنگ ہے۔ ہسٹری پڑھیں تو آپ نے جتنا وہاں تباہ حالی پھیلائی ہے، جتنا وہاں پہ بندہ مروایا ہے، اور جتنی مداخلتیں کی ہیں، اس کے بدلے میں جو احسان کیا ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ تھینک یو۔ تاسو دو جهان مننه چې تاسو مونږ ته یو اچھا تاسو دوه یو جهان مننه.